آزادی تو مل گئی ہے، ریاست مل گیا، زمین کا ایک ٹکڑا ساؤتھ ایشیا میں آپ کو قائد اعظم کی قیادت میں ان کے دوستوں کی جد و جہد کے ساتھ، عوام کی قربانیوں کے ساتھ آپ ایک زمین دے دیا گیا، ایک زمین کا ٹکڑا۔ اب اس زمین کے ٹکڑے کی حفاظت کس طرح کی جائے، یہ ذمہ داری زمین پہ رہنے والوں کی ہے۔ کیا ہم نے حق ادا کیا اس آزادی کا؟ کیا ہم اس آزادی سے فائدہ حاصل کیا؟ کیا اس آزادی کو ہم نے اپنے ذات کی بقا، اپنے فلاح، اپنی لالچ، اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے ہم اس خطے کو یوز کیا، یا کوئی اپنا مشترکہ کوئی سسٹم بنایا؟ اگر سسٹم بنایا ہوا ہوتا تو 1947 سے لے کر کے 2025 ختم ہونے کو ہے، کیا ہم نے کوئی بھی نظام بنا کر دیا؟ اور کوئی کا سوال یہ پیدا نہیں ہوتا آپ کے پاس جدید اسلامی نظام موجود ہے۔ آپ بنیادی چیزوں کو آپ اگر لے لیں کہ ہم عدالت و انصاف کا نظام اسلامی طرز کا بنائیں گے، جو گوروں کو کالے پر، کالے کو گوروں پر، کسی پر سبقت نہیں، جو جرم کرے گا وہ سزا پائے گا، بھلے سے وہ بہت بڑا خلیفہ ہو، لیڈر ہو، بہت پاورفل ہو، جرم کیا تو سزا پائے گا۔ تو یہ عدالتیں اگر کیپیبل ہو، اس قابل ہو، تب عدالتیں ہی سزا دیں گی۔ اب امپلیمنٹ کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا وہ آزاد ہیں؟ اگر آزاد ہیں تو 1947 سے لے کر آج تک کتنی ترقی کے زینے ہم نے طے کیے۔ عوام کی خوشحالی، آزادی کا مطلب کہ ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان اقلیت میں تھے، دو قومی نظریہ کا مطلب ہی بنیادی اس کا بیس یہ ہے کہ جو اقلیت میں مسلمان تھیں ان سبوں کو اکٹھا کر کے یہ جو ریاست آپ کو آزاد کرا کر قائد اعظم نے اپنی حکمت، اپنی بصیرت سے دیا، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ 1971 میں ہم اپنی انا، اپنی ضد، اپنی نفسانی خواہش، اپنی ڈیزائر، اپنی تنگ نظری کی وجہ سے ہم نے ایک ملک کا آدھا حصہ کھو دیا، توڑ دیا، اس میں انا ہو، غفلت ہو، جہالت ہو، مگر ٹوٹ گیا۔ اب جو بچا ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے، آزادی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ جو خطہ بچا ہے اس کو ہم کیا دیں، نئی نسل کو ہم کیا سوچ دے رہے ہیں، نئی نسل کو ہم کیا پیغام دیں، نئی نسل کے لیے ہم کیا اپرچونٹیز پرووائڈ کریں کہ نئی نسل ملک سے فرار ہونے کی تصور بھی نہ کرے۔ آپ امریکہ، کینیڈا، یورپ کے ممالک کے لوگوں کو، عوام کو دیکھیے گا، وہ آپ کے ملکوں میں نہیں آتے گاڑی چلانے، وہ آپ کے ملکوں میں نہیں آتے ہیں کام کرنے، مزدوری کرنے۔ آپ جاتے ہیں ان ملکوں میں، کیوں کہ ان کو بنیادی حقوق حاصل ہے۔ باہر ملک نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جو اسلام کا نظام ہے کہ کسی کو کسی پہ سبقت نہیں، جو جرم کرے گا وہ سزا پائے گا، جو محنت کرے گا وہ بھلا پائے گا۔ تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ نعمت کو ہمیں کنسرٹ کے ذریعے اظہار کرنا چاہیے، جشن، ناچ گانے کے ذریعے اظہار کرنا چاہیے۔ آزادی، جشن کی آزادی، جشن آزادی منانا اچھی چیز ہے، انکریج کیا جاتا ہے، لیکن اس میں پیغام دیے جاتے ہیں۔ اس میں پیغام کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے قرآن کے تھرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے حدیث سنت کے ذریعے، صحابہ اکرام جو خلفائے راشدین، یہ جو خصوصاً 30 سال کا پیریڈ گزرا، کہاں سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر کے حسین رضی اللہ عنہ تک کا جو سفر، سیاسی سفر تھا، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے، چونکہ عملی طور پر کفاروں کی زمین پر جا کر اسلام کی دعوت دی، اسلام کے روشن خیال
کو ان کے دل و دماغ تک کو روشن کیا اسلام کے ذریعے، پھر ملکوں نے آزادی حاصل کی۔ آج بہت بنیادی کوشچن ہے کہ آزادی مل گئی، کس سے آزادی؟ فرد سے آزادی یا نظام سے آزادی؟ کس سے آزادی؟ گوروں سے آزادی یا گوروں سے بڑھ کر جو آج قابض ہیں، ہمارے تمام نظام کے خرابی کے باعث وجہ بنے ہوئے ہیں، یا ان سے؟ کن سے آزادی؟ آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم ناچ گانا کنسرٹ ڈانس چراغاں یہ کریں۔ آزادی کا مطلب ہم ان شہداؤں کی قبروں کو یاد کریں، ان کے شہادتوں کو یاد کریں، ان کی موت کو یاد کریں، ان کی ہلاکتوں کو یاد کریں، ان کی تکلیفوں کو یاد کریں، جنہوں نے آزادی میں اپنے خون، ہمیں جو آزادی دی اپنے خون سے دھو کر اس سرزمین کو ہمارے حوالے کیا۔ لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئیں، لاکھوں عورتیں ڈسپرس ہوئیں، کہاں گئے وہ؟ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، مگر اس وقت ہو گئے جب ہم سمجھیں گے کہ آزادی کا مطلب کیا۔ آزادی کا مطلب ہے کہ ہر چیز، ہر غلامی سے آزادی، غلامی، نظام کی غلامی۔ ہمارا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے۔ نئی نسل کو آپ پیغام دیں، نئی نسل کے لیے آپ ایجوکیشن سیکٹر میں سب سے زیادہ پیسہ لگائیں، اور آپ کے پاس جو نظام تعلیم ہے اور نظام انصاف ہے، یہ اتنا زرین نظام ہے، اتنا روشن نظام ہے کہ اس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر ہم جو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے، ہم آزاد باسی ہیں، ہمیں ایک جھنڈا ملا، ہمیں چاہیے کہ اب اس جھنڈے کو ہم، اس جھنڈے کا جو قرض ہے، تقاضا ہے، قائد اعظم کا جو ویژن تھا، ہم اس کو ریاست میں قائم کریں۔ سمجھیے گا کہ ریاست عوام کو کہتے ہیں، ریاست چند لوگوں کو نہیں کہتے، چند لوگوں کے پاورز کو نہیں کہتے۔ ریاست میں زمین ہے، وہ ٹکڑا، زمین کا ٹکڑا جہاں عوام اپنے مرضی سے اپنا نظام بنا کر، اپنا سیاسی نظام، اپنا سماجی نظام، اپنا عدالتی نظام، اپنا انصاف کا نظام، اپنا تعلیمی نظام، اپنا گھریلو نظام، اپنا کسٹم سب برقرار رکھ سکے، لیکن قانون کی صورت میں اس کو قانون کا درجہ دیں۔ تو قانون کا درجہ دیں گے تو قانون کا بنیادی اصول ہے کہ جب قانون ٹوٹے گا تو سزا ملے گی۔ تو قانون بنایا جائے، مگر قانون پر عمل سب کے لیے یکساں۔ عمل کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا عمل کہ جو لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ وہ اندراج کرتا ہے، جس کو ہم پولیس اینڈ دیگر ایجنسیز کہتے ہیں۔ دوسرا عدالت، جہاں سے عوام کو انصاف کی توقع ہوتی ہے، وہاں اگر انصاف عوام کو ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ آزادی میں قدغن لگ گئی۔ اگر عدالتیں آزاد ہیں، اگر جج، منصف، وکیل یہ سوچ کر آپ کو آپ کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے کہ آپ کے بنیادی جتنے حقوق ہیں، آپ کو صحیح بات کرنے کی آزادی، آپ کے موومنٹ کی آزادی، آپ کے اسمبلی کی آزادی، آپ کے کھانے پینے کی آزادی، آپ چاہیں جو بھی حلال چیز کھا سکتے ہیں، آپ کے سوچوں کی آزادی، آپ تحقیق کر کے ملک اور ملت کو ترقی دے سکتے ہیں، مگر کہاں پر؟ جہاں نظام ہوگا، ورنہ ان کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ تو عدالتی نظام یہ دوسرا ہوا۔ پہلا لا انفورسمنٹ کا یعنی پولیس وغیرہ کا نظام، دوسرا عدالتوں کا نظام، تیسرا پھر واپس آتا ہے کہ عدالت جو حکم دے اس پر من عمل کروایا جائے، وہ پھر دوبارہ لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو یہ نظام جب تک صحیح نہیں کریں گے، جب تک ویژن صحیح نہیں ہوگا، نظام صحیح کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آزادی کیا ہے، ہم سمجھیں غلامی کیا تھی، ہم نے کس چیز سے کس غلامی سے آزادی حاصل کرنی تھی 1947 میں۔ یہ 2 قومی نظریہ یعنی اقلیتی لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اپنی ریاست بنائیں
اور وہاں اپنا نظام بنائے. وہاں یقیناً ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں, تو مسلمانوں کے ایک نظام ہے, اس کو بولتے ہیں نظام اسلام. اسلام کا نظام قائم کرے جہاں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہ ہو سوائے تقوی کی, اور تقوی بھی اللہ ریوارڈ دے گا. ہم اپنی تقوی کے ذریعے کسی عبداللہ کسی انسان پر فضیلت نہیں, میرا اللہ مجھے جانتا ہے. تو اللہ کے نزدیک تقوی کی بنیاد پر چھوٹا بڑا ہوتا ہے, لیکن دنیا میں کام کی بنیاد پہ کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے. کام کی اپرچونٹی ہو, بزنس تجارت کی اپرچونٹیز ہو, اپنا بینکنگ نظام ہو. اسلام کا اپنا بینکنگ نظام بھی نہیں اب تک آیا, آج 78 ایئرس ہو گئے, اور جو کچھ پہلے تھا وہ بھی ہم نے ضائع کر دیا. ہم فخر کریں, ہم شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک خطہ آزاد کر کے دیا. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا. اب شکر کا مطلب ہے کہ ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے نظام بنائیں. بہتر بنانے کے لیے اسلامی نظام سے بہتر کوئی دنیا میں نظام ہو ہی نہیں سکتا, جہاں ایک شخص کی اجارہ داری نہیں ہوتی, جہاں قوم کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور قوم کے بھلے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں. اور قوم کا بھلا کا مطلب کہ جو غلامی کے دور میں جو نظام تھا اس نظام کو ختم کر کے اپنا اسلامی زرین اصول سسٹم نظام قائم کریں, تب ریاست ملک کے پاکستان ترقی کرے گا. ہم ترقی زبان سے کر چکے ہیں, لیکن عمل سے کرنے کی ضرورت ہے. فرد اپنے اوپر توجہ دے, چونکہ فرد صحیح ہوگا تو قومیں صحیح ہوں گی. فرد اچھا ہوگا, سچا ہوگا تو ملک کے عوام مجموعی طور پر جس کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجیں گے وہ سچے ہوں گے, اور نمائندے عوام کے ہوں, نمائندے خواص کے نہ ہوں. تب آزادی کا مطلب ہم پر واضح ہوگا. اپنی آزادی کی قدر کیجیے. آپ فلسطین کو دیکھیے, آپ کشمیر کو دیکھیے, آپ برما کو دیکھیے, آپ شام کو دیکھیے, آپ مصر کو دیکھیے, آپ اسرائیل کو دیکھیے, آپ دنیا کے بے شمار ایسے ممالک ہیں. کرد کو دیکھیے, کبھی حکمراں تھے صلاح الدین ایوبی, آج کرد کوئی آزاد نہیں ہے. آزادی کا پھر مطلب یہ نہیں کہ شخص سے آزادی. آزادی کا مطلب نظام, بوسیدہ نظام, فرسودہ نظام, خراب نظام, جس میں عوام کو ترقی ملنے کے بجائے عوام ذبح حالی کا شکار ہو جائے. وہاں نظام کی آزادی, نظام سے آزادی نہیں ملی. نظام میں بنیادی دو چیز, ایک ایجوکیشن سسٹم کو اسلامی نظام بنانا پڑے گا, تبھی آپ کا اپنا نظام ہوگا. دوسرا انصاف کا نظام. انصاف جہاں ہوگا وہ ملک ترقی کرے گا. اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہم پر اگر کسی نے ظلم زیادتی کی, خواہ بڑے نے بھی کی, تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. اور یہ صرف امپارشل جسٹس, یہ صرف اسلام ہی آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے. اسلام مکمل نظام حیات ہے. اس کو اپنانے کے لیے فرد کو صحیح ہونا پڑے گا, پھر افراد بنیں گے, پھر معاشرہ بنے گا, پھر قومیں بنیں گی. اپنے آپ پر توجہ دیجیے, اپنے بچوں پر, بھائی بہنوں پر, رشتہ داروں پر, خاندان پر توجہ دیجیے. اپنے خاندان کے لوگوں کو اپ گریڈ کیجیے, امپاورڈ کیجیے, ان کو اختیارات دیجیے اپنے گھر والوں کو, اور ملک کی ترقی اسی طرح ہوگی. گھر کی ترقی سے ملک کی ترقی ہے. آپ کا ویژن جتنا براڈ ہوگا, اچھا ہوگا, اتنی ہی آپ اچھے, شاندار, کامیاب, مضبوط شہری ہوں گے. اور یہی غلامی سے آزادی ہے. یعنی نظام, غلامانہ طبیعت ختم ہوگی اس وقت جب ایجوکیشن سسٹم ہمارے دل و دماغ کو روشن کرے گا. روشنی اندھیرے کو دور کرتی ہے, ایک ساتھ دونوں کبھی نہیں رہتی. غلامی اور آزادی نہیں. غلامی کیا ہے؟ اندھیرا. اور روشنی کیا ہے؟ آزادی. اب آپ کو جب روشن پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں تو یہاں گانے بجانے کے ذریعے آپ اپنے شکر کا اظہار نہیں کیجیے,
بلکہ شکر کا مطلب ہے اپنی تعلیمات پر توجہ. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اپنے رشتہ داروں سے شیئر کیجئے. یہ ہے شکر. شکر یعنی کیئر. شکر یعنی شیئر. کیئر اینڈ یہ تھینکنگ ہے. آپ دیکھیے دنیا کے ممالک مناتے ہیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کیجئے کیونکہ آپ کی آدھی آزادی چھن چکی ہے مشرقی پاکستان کی صورت میں. اب جو بچا کھچا ہے اس کو مضبوط کیجئے. اپنا نظام بنائیے. تب آپ اور آپ کے لوگ آزاد رہیں گے. آپ جب بیمار پڑیں تو باہر ملک نہ جائیں اس کے علاج کے لیے. آپ کے پاس اپنا ہاسپٹل ہو اور مکمل ہاسپٹل جدید سسٹم پر استوار ہاسپٹل تیمارداری کا نظام ہو. اپنا دوائی, اپنے ڈاکٹر, اپنے در و دیوار, اپنے نرسز, اپنا سب نظام ہو. اس کے بعد ترقی آپ کریں گے. آپ رول ماڈل بنیں گے عوام کے لیے کہ آپ بیمار پڑتے ہیں تو باہر نہیں جاتے ہیں, اپنے ہی ملک کے ہاسپٹل میں علاج کرتے ہیں. آپ کے بچے اپنے ہی ملک کے اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. تعلیم کا ایک نظام ہونا چاہیے, تعلیم کا 10 نظام نہیں کہ چھوٹوں کے لیے الگ, بڑوں کے لیے الگ, عوام کے لیے الگ, خواص کے لیے الگ. یہ تعلیم کی توہین ہے. اس طرح قومیں نہیں پنپا کرتی, بنا کرتی. قوم بنائیے. قوم کو بنانے کی ذمہ داری حکمرانوں کی ہوتی ہے. حکمراں قوم کو بنائیں تو حکمراں کے بچے بھی اس قوم کے بچوں کے ساتھ اپنے لائف کو, اپنے فیوچر کو درخشاں کر سکتے ہیں. آزادی بڑی نعمت ہے. آزادی کی قدر کیجیے. آزادی کا مطلب ہر غلامی سے آزادی, نظام کی غلامی سے اور سوچ کی غلامی سے. فخر کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں. شکر کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں. تو فخر اور شکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اس کے لیے کام کیجئے, محنت کیجئے اور پراؤڈ کیجئے کہ ہم آزاد ہیں. پراؤڈ کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن پراؤڈنیس اس وقت آتی ہے جب عمل ہو, عمل صالح. اللہم انی اسألک, اللہ سے آپ دعا کریں علما نافعا ورزقا طیبا. صحیح علم آپ کو ملے, اور صحیح علم اسلام کا علم ہے. اور رزق حلال ہو کا مطلب آپ کا جو بینکنگ نظام ہو اس میں سود کا ذرہ برابر بھی سایہ نہ ہو. آپ کا جو بینکنگ نظام ہو, آپ کا جو تجارتی نظام ہو, اس میں گیملنگ کا, اس میں جوئے کا کوئی نظام نہ ہو. آپ کا ہر وہ چیز جو اللہ کے نزدیک گناہ ہے وہ آپ کو فریڈم نہیں بلکہ پریزن کی طرف لے جاتا ہے. اپنے فریڈم کی, اپنے آزادی کی حفاظت کیجئے. اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجئے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.